اللہ نے زینب کو وجلال دیے تھے، عباس سے سب جنگ کے فنیات کیے تھے۔ بالکل دنیا میں ہر بہن کو اپنے بھائی سے اور بھائی کو بہن سے ہر درجہ محبت ہوتی ہے، لیکن جو محبت کروالا کی پردے سے بہن بھائی میں تھی، ایسی محبت نہ دیکھی نہ سنی۔ ایسے بہن بھائی دنیا میں قائم ہوں گے۔ میں حیران ہوں کہ حضرت زینب خاتون کو حسین مظلوم کا عاشق کہوں یا حسین مظلوم کو اپنی پیاری بہن کا عاشق کہوں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کو ماں کے برابر تصور فرماتے ہیں اور حضرت زینب اپنے بھائی کو باپ کے برابر سمجھتی ہیں۔ کبھی تو جناب رسول خدا جب اپنی نوازی کو دیکھتے تو اکثر اپنی صاحبزادی فاطمہ زہرا سے فرمایا کرتے تھے، میرے تحاشر کہے گی یہ مثل ساری خدائی، اور زینب سی بہن ہوگے تو شبیر سا بھائی، اور بھائی کا کرے گی یہ نثار اپنی کمائی، اور سن لیجیو خلد میں کیا کام یہ آئی۔ زینب میرے شبیر کا احسان کرے گی، اور فرزندوں سی شہ بھائی کا قربان کرے گی۔ چنانچہ منقول ہے کہ بعد شہادت اصحاب بابا جب امام مظلوم کے رضا نے مائدہ کی نوبت آئی تو مظلوم کربلا کی مظلومہ بہن جتنا مسیدہ بہن معموم بہن نے اپنے لاج دلاروں سماکوں کے تعلق کو اپنے ماجائے پر تصدق کرنے کے لیے اس طرح تیار کیا کہ دونوں کو لے کر اپنے خیمے میں تشریف لائیں اور تبرکات کا صندوق کھول کر ارے پوشاک جو منظور تھی اس میں سے اٹھا لی زہرا کی رضا اور شہ مردہ کی رضا دی۔ دو ٹکڑے پھر اس نے کیے زہرا کی رضا کے، دو حصے برابر کیے حیدر کی ابا کے، وہ بانچے ان دونوں کو ایک ایک اڑا کے فرمایا کہ تم شیر ہو ہاں شیر خدا کے، ارے آدھا سے لڑو شہبہ فدا جان کرو تم، اور دورے تمہیں خلت دیے دو کام کرو تم، دل کھینچ کے دو دے دی فضا کو برابر، اور فرمایا کہ ہنسایا کر ان شیروں کے سر پر، اور فرزندوں کو پہناتی ہوں میں جگ کا زیور، اللہ کرے دیو کے پھل پائیں یہ سب در، اور مقتل سے جو ملنے کو یہ حیدر کے گلے جائیں، اور فردوس تلک سائے میں دیووں کے چلے جائیں۔ الغرض تمہاری شہزادی نے اپنے آغوش کے پالوں کو پوشا کے بنا کر پٹکے سے کمر باندھی، کچھ پر سمت لگائی بہت سر پر رکھا، ہمارے کو قرآن گلے میں ڈالے، آنکھوں میں سرما ظلموں میں شانہ کر کے رکھا دولہ بنایا، اور دونوں کی بلائیں لے کر فرمایا ارے حاضر ہیں پیغمبر کے علمدار کے پوتے، اور تیار ہیں اب جعفر تیار کے پوتے۔ دنیا کی مائیں ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھے، تمام دنیا کا دستور ہے کہ جب بیٹا گھر سے کہیں پردیس کو جاتا ہے تو ماں درگاہ جناب باری میں دعا کرتی ہے کہ میرے بچے کو خیریت سے آنا نصیب ہو، نظر بس سے محفوظ رہے، ہر آفت و بلا سے بچا رہے، حفاظت خدا میں جائے اور اس کی امان میں آئے۔ لیکن قربان جانے ہماری اپنی شہزادی زینب خاتون پر صاحب لگی بیٹی فرماتی ہے اے موت انہیں قبر کے رستے پر لگا دے، گھر کی میرے پردیسیوں کو راہ بتا دے، اور تلوار کا پانی بنے پیاسوں کو پلا دے، اور زینب کی مرادوں کے چراغا بجھا دے، اور دربار خدا میں انہیں جانا ہو مبارک، اور جیتے ہوئے پھر گھر میں نہ آنا ہو مبارک۔ اس ماں کا کلیجہ ہے کہ اس طرح اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے۔ ہاں سیکھے دنیا کی بہنیں، سبق حاصل کرے دنیا کی بہنیں کہ عاشق بہنیں اس طرح اپنے بھائی سے محبت کیا کرتی ہیں، اس طرح اپنی ساری ان کی کمائی ماجائے پر نثار کیا کرتی ہیں۔ المختصر جب تمہاری شہزادی اپنے راج دلاروں کو تیار کر چکی تو عزت نے فرمایا کہ رشتہ جلدی جا بھائی حسین کو میدان سے بلا لیا تاکہ میں اپنے بچوں کو بھائی پر صدقے کر لوں اور اس لیے جہاد دلوا دوں۔ یہ کہہ کے بلا کے جشے دل کو بتکرار، فضا کی سراسیما گئی آئی کئی بار، آیا نہ مگر خیمے میں وہ واقف اسرار، زینب نے کہا بیٹوں سے لو اماں ہے لاچار، خیمے میں شہر کر کو بدائی نہیں آتے، اور کس پر تمہیں صدقے کروں بھائی نہیں آتے۔ فضا سے کہا تم نے میرا نام لیا تھا، ہمشیر بلاتی ہے یہ بھائی سے کہا تھا، کیوں آئے نیا خیر تو ہے کام نے کیا تھا، کیا ابن حسن رن کی رضا مانگ رہا تھا، کیا تھاما تھا اکبر نے شہیدی کی کمر کو، عباس علی شہبہ فدا کرتے ہیں سب کو۔ فضا نے کہا خیر ہے تو کرے زہرا، سب کچھ کہا لونڈی نے حضور شہ بالا، آئے تو نہ وہ روکے یہ بولے کہ میں سمجھا، زینب سے کہا بیٹوں نے مقصود ہے اپنا،
ارے سن کیا ہوا کم اپنا کے 2 درجے بھی کم ہیں اور ماموں کا فدا ہونے کے قابل نہیں ہمیں. جناب زینب خاتون کی اس وقت کی پریشانی کا حال کی زبان سے عرض کروں. اس حالت اضطراب میں کئی بچوں کی طرف دیکھتی تھی, کبھی آسمان کی طرف نگاہیں رکھ ہوئی تھی. تب روکی زینب نے کہا اپن کے نجف کو یا شاہ نجف آؤ غریبوں کی طلب کو. سر نظر دیا انہوں نے بھی زہرا کے خلف کو محتاج نوازے ہیں شہادت کے شرف کو. اور مقتل میں غزال اٹھتی ہے سب کی کمائی اور اب تک نہ ٹھکانے لگی زینب کی کمائی. پھر بول کے یا جعفر تیار تم آؤ بوتوں کی سفارش کرو اعجاز دکھاؤ. اور مقتل میں حسین ابن علی کو یہ سناؤ صدقہ لیے بیٹھی ہے بہن خیمے میں آؤ. ہدیہ جو پذیرانہ ہوا ہے زینب لے لو یہ تصدق کے سلوک ہوتی ہے زینب. دونوں شہزادے اپنی دنیا ماں کا کلام سن کر زار زار رونے لگے اور عرض کیا اما جان یہ ہماری بدقسمتی کہ ماں مجھے اندر تشریف نہیں لاتے. زینب خاتون نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو چھاتی سے لگا کر فرمایا کہ میری آنکھوں کے تاروں تم دکھیا ماں کو ہاتھ پکڑ کر میدان میں لے چلو. میں بھی چل کر تمہیں اتنے بھی ہاتھ دلوایا نہیں ہوں. بچوں نے عجب کلمہ عرض کیا جس زبان سے عرض کروں. دونوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا اما جان اگر ہمارے جیتے جی آپ خیمے سے باہر نکلے گی تو ہم کو دکھانے کے قابل نہ رہیں گے. آئے آئے بچوں کو کیا خبر آج بعد اسلم کے شانوں میں رسیاں باندھی جائیں گی اور بازار کوب اور شام میں بے مقنا اور چادر پھیلائی جائیں گی. اس کے بعد اماں سے کہا محمد نے یہ بولو ماموں نہیں آتے تو نہ تکلیف دو. حضرت عباس کو میدان سے بلا لو ساتھ ان کے ہمیں کر دو جو کہنا ہو اس وقت سب اسرار خفی ہم کا جلی ہیں امداد کو جعفر ہے سفارش کو ولی ہے. یہ سن کر جناب زینب نے فضہ سے فرمایا فضہ میری اماں کی کریم فضہ اس دھوپ میں تجھے تکلیف تو ضرور ہوگی لیکن اب کی مرتبہ اور میری طرف سے بھائی عباس سے کہے کہ گھر میں نہ حسین آئے تو گھبراتی ہے زینب اور تم آؤ تو آؤ نہیں خود آتی ہے. فضہ گئی اور تمہیں میں نے آج خیمے میں تشریف لائے. جناب زینب خاتون نے اپنے شیر بھائی عباس رضا کے گلے میں بائیں ڈال دی اور فرمایا بھائی عباس میرا آپ پر کچھ حق ہے. عباس علمدار نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میری شہزادی آپ کے حقوق سے میرے غلام کی زندہ سے حقوق نہیں ہو سکتا. فرمائیے کیا حکم ہے. جناب زینب خاتون نے فرمایا ارے بول سکتے کہ قابل میرے دل پر نہیں عباس اور میں کیا کروں کچھ اور میسر نہیں عباس. پہلے میری جانب سے بہت جوڑیو تم ہار اور مجھے یہ کرنا میں تہے دست ہوں حیات. کچھ کے پاس نہیں لائے تھے نظرے شیخ الدار. مطلب کا یہ ایک نقطہ ہے 100 بات کی ایک بات. اور گھر میں نہ قدم رنجا کیا شاہ زمن نے اور بھجوایا ہے صدقہ نے نادار بہن نے. بھیا بات جاؤ اور نہ خیمے کی ڈیوڑی پر کھڑی ہوئی تمہاری سپاہی جو بھائی کا ارشاد سن لوں گی. یہ سن کر عباس دلا برسرے پنوں کو نہڑا زینب کے جو بیٹوں کو لیے شہ کے حضور آئے. شہ نے کہا عباس میرے واسطے کیا لائے یہ ان کے دودا کلیجے کے ہائے. ارے سر بولا ہے زینب نے دعا ہاتھ کیا ہے اور ان کو تصدق کے لیے بھیج دیا ہے. یہ سن کر امام مظلوم بھانجوں کی طرف دیکھ کر زار رونے لگے. نظر میں سے فاطمہ کی جائے نے آواز دی کہ بھائی جان آپ سبھی فیاض ابن فیاض ہیں. آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں پھرا. مالدار بہن بھولیا بہن نے بھی آج آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. سبھی بجائے اس غریب بہن کا سوال کرنا فرمائیے گا. مظلوم باپ اپنے آج بہن کے کلام سن کر کلیجہ پکڑ کر رہ گئے اور دونوں کے مرجھائے ہوئے رخساروں کے بوجھ لے کر پیار کیا اور سینے سے لگایا اور دونوں کو لیے ہوئے خیمے میں تشریف لائے اور فرش خاک پر بیٹھ کر زار زار رونے لگے. عائشہ بہن نے اپنے آغوش کے پاس کو اشارے سے بلایا اور دونوں کی انگلی پکڑ کر بھائی کے گرد کرنے لگی. بہنوں والے بھائی اور بھائیوں والی بہنیں ذرا غور سے سماعت فرماویں. مظلوم بے کل بھائی فرش خاک پر بیٹھا ہے اور 3 دن کی بھوکی پیاسی درد رسیدہ بہن اپنی تمام ان کی کائنات اور 2 خون سے بچے اپنے بھائی پر صدقے کر رہی ہے. عاشق بھائی نے بہن کے گلے میں بائیں ڈال دی اور فرمایا پیاری بہن کی کیا کرتی ہو.
بہن نے آنسو پہنچ کر عرض کیا رسول کے راج دلارے اللہ کے پیارے خاتون جنت کی آنکھوں کے تارے اپنے اصغر و اکبر کا صدقہ نادار بہن کا ہدیہ قبول فرما دیجیے۔ مظلوم امام صابر امام نے پھر بہن کو چھت سے لگایا، بہن کی تو ہچکی بن گئی، معصوم بچے یہ نظارہ دیکھ کر بے چین ہو گئے، کرنے لگے مامو جان اب تو اماں کی زندگی ہمارے مرنے پر منحصر ہے، بھائی علی اکبر کا واسطہ ہمیں اذن جنگ عطا فرمائیے۔ بھائیوں کی ان بھولی بھالی باتوں پر سید صابر و شاکی کا قلب تارا ہو گیا، لیکن صبر امامت سے کام لے کر فرمایا میری عاشق بہن میری حیات میں چند گھنٹے اور باقی ہیں، پھر کس لیے مجھے بھائیوں کے ساتھ دکھاتی ہو؟ بھائی نے بھائی کی بلائیں لے کر عرض کیا اماں جائے کیوں کر ممکن ہے کہ اماں کی کمائی ڈوب جائے اور میں اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا رکھوں، یعنی بھائی جب آپ بھی نہ ہوتے تو میں اپنے بچوں کو کیا کروں گی؟ میری دل تمنا ہے کہ ان کی زندگی کا رشتہ بھی آپ کے سامنے کٹ جائے اور آپ کے قدموں پر نثار ہوں۔ بہن کا یہ کلام سن کر صابر امام اشک خونی برسانے لگے۔ حاتم نے ندا دی کہ انہیں نظر خدا دو اور زیبا نے صدا دی کہ شہید ان کو بنا دو۔ حیدر نے پکارا کہ رہے خلد دکھا دو، اور جعفر نے کہا ہاں میرے پیاروں کو رضا دو۔ ارے ایسے تو کہیں بھانجے ہوتے نہیں شبیر، یا صدقے کے قابل میرے پوتے نہیں شبیر۔ بس امام اعلان دونوں بھانجوں کو لیے ہوئے خیمے سے برآمد ہوئے، دونوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے فرمایا جاؤ پیارو جاؤ اور اپنے دام بھی ہمیں دکھاؤ۔ دونوں جھک کر آداب بجا لائے۔ اس وقت زینب پکاری مل گئے لو خلط وقار، مجھے کرو دعائیں دو صدقے ہو 7 بار۔ ارے کیوں آپ تو سرفراز ہوئے تم کا میں نثار، دیکھوں تو کیسی کرتے ہو میدان میں کارزار۔ بولے پسر کریم کا افضال چاہیے اور شیخ کی دعا حضور کا اقبال چاہیے۔ المختلف تمہاری سجادی کے خون کے پالے گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان کارزار میں آئے۔ حضر عباس رمضان اور علی اکبر بچوں کی جنگ دیکھنے کے اشتیاق میں آگے بڑھے۔ تمام لشکر ان بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے بچوں تم کس باپ کے ثمر ہو اور کس نامراد ماں کے پسند ہو؟ کیا تمہیں اپنی جانیں پیارے نہ تھی جو میدان کارزار میں چلے آئے؟ بچوں ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن تھے، افسوس کہ حسین کو تم پر رحم نہ آیا اور تیروں اور تلواروں نے بھیج دیا۔ شیر خدا کے نوازے للکار کر پکارے ارے بے خبر ہو خبردار ہو کہ ہم جعفر تیار کے پوتے میرے ساتھ کے منحوس بیٹے سے کہہ دو تلواروں کے سائے میں پلنے والے میزوں اور برچوں سے کھیلنے والے میدان کارزار میں آ گئے۔ باب خیبر اکھاڑنے والے خندق بہت فتح کرنے والے شیر کے نوازے قدم جمائے کھڑے ہیں۔ لعنت کے پتلو آؤ اور ہمارے ننے باز ہوئے قوت دیکھو، اجلو نکلو شیر خدا کی جائی کے شیر کے اثر کو آزماؤ۔ شمر سے کہہ دو کہ اپنے لشکر کو سنبھال لے، یہ کہہ کر باغ اٹھائیں اور فوج نے مثل شیر پرسنا تھس پڑے۔ ویر و سوار سینکڑوں قتلوں میں تہہ تیز کر دیا۔ جب کوئی شقی ایک بھائی کی طرف بڑھتا تھا تو دوسرا شیر فوراً لپک کر امداد کرتا تھا۔ ایک دوسرے کی ہمت بجا رہا تھا اور یزیدی فوج بھیڑ بکریوں کی طرح شیر الہی کے نوازوں کے سامنے سے بھاگ رہی تھی۔ ادھر لوگ بھوکے پیاسے بچوں کی شیرانہ جنگ سے دعائی کا حکم میں پہنچا اور ساتھ ہی ساتھ ان بچھڑے ہوئے شیروں کے نعرے تکبیر کی آواز ماں کے کان میں پہنچی۔ فضا نے فرمایا فضا ذرا دیکھنا میرے لال کس طرح جنگ کر رہے ہیں۔ فضا نے پر آئی اور دوڑی ہوئی اپنی شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا بیوی خدا حضور کے بچوں کو قربان چڑھائے۔ شہزادے تو ایسی جنگ کر رہے ہیں کہ دنیا میں وہ شیر خدا کی جنگ یاد آ گئی۔ بی بی شہزادے نے ہزاروں اشتیاء کو واصل دھمکی دیا۔ شہزادے نے یہ سنتے ہی کہا خیمے میں رو لو امت ہوئی برباد غضب ہو گیا۔ چلانے لگی رنگی طرف کو بس میرے شیر میرے پیاروں میرے پیاروں ارے جانے شبیر کی سوگن اور اب ہاتھ اٹھایا تو میرے شیر میں بھول نہ بخشوں گی جو بات اور اس طرح کا لڑنا یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ گھر سے نکل آؤں گی جو پھر ہاتھ اٹھایا اور امت کا میرے نانا کی کچھ رحم نہ آیا۔ سے لڑنے کو تو میں نے نہ کہا تھا اور نانا کو تو امت کا صدا پاس رہا تھا۔ رحمت اللہ علیہ کے نواسی شہزادوں نے آپ کے بھائی کے دشمنوں کو قتل کیا ہے، خود مولا کو جہان
خان اور شہزادہ علی اکبر اور عباس علمدار صاحبزاد کو ٹکٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ان کی شجاعت و ہمت کی داد دے رہے ہیں. جناب زینب نے فرمایا کہ بھائی کی خدمت میں جلد جا اور عرض کر کے میرے لال ہم تو غلامی عطا کر رہے ہیں. پھر بھائی جان اور میرے 18 برس والے اور بھائی عباس کو ایک حکم میں تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں سیکھیں دنیا کی بہنیں اور سبق حاصل کریں دنیا کے بھائی کہ انتہائی مصیبت میں کٹھن وقت میں بہنیں کس طرح اپنے ماجائے کو ٹوٹے ہوئے دل کو بڑھایا کرتی ہیں. دنیا والے مجھے بتائیں کہ جس بہن کے ننھے ننھے بچے نلکے آتا میں گھرے ہو اپنے ماجائے کو اس طرح کا پیغام بھیجے تو اس بھائی کا گلے جمنا شیر جیسا ہو جائے. المقتدر جناب زینب بچوں کی ہمت و جرأت کا حال فضا کی زبانیں سن کر زار پچھلے حملے میں اور نوبہار ہونے لگی. فضا نے دست بستہ عرض کیا شہزادی کون ہے؟ بچوں کی فضامندی خبر سن کر رات ہوتی کیوں ہے؟ اللہ وہ وقت دکھائے کہ اپنے لاڈلوں کے چاند سے بخروں پر آجا فتح کا سیرا باندھے اور پھر مدینے جا کر شادی کا سیرا باندھے. جناب زینب خاتون نے فرمایا مجھے تو سب سے بڑی شادی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا ماجایا بچ جائے. میرے بچوں کے تھکے ہوئے بازو کہاں تک کام دیں گے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے لاکھوں شکم سے سے کہاں تک لڑیں گے؟ الغرض زینب خاتون کی گود کے بالے جم کر رہے تھے کہ یکایک فوج اشکیا نے ایک دم حملہ کر دیا. حیدر کے نواسے 3 دن کے بھوکے پیاسے سے لڑے. لاکھوں دیکھو ٹھکانوں سے کس طرح امان پائیں. پھر یہ صاحبزادے اس خاندان سے جو میدان سے موڑنا ہی نہیں جانتے. آخر ایک بار ان کے پتلے نے پسے پشت محمد پر ایسا بار کیا کہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور پشت زین سے زمین پر آ رہے. جو ہی ان نے بھائی کو گھوڑے پر نہ دیکھا کمر ٹوٹ گئی. بگڑے ہوئے شیر کی طرح بھائی کی امداد کو دوڑے لیکن دشمنوں نے اس مرجھائے ہوئے پھول کو نیزوں اور پنچھیوں سے گرا دیا. زینب خاتون کے لال دلہنے ایک ہی جگہ مائیے بیاب کی طرح زمین پر دھڑکنے لگے. جو ہی فتح کے بازے کی آواز پہنچی حضرت سے عرض کی علی اکبر نے دوڑ کر مارے گئے جان کے سر اور رنگ اڑ گئے حسین کا یہ خبر فرمایا ہائے لٹ گیا بے قص بہن کا ہم رہ گئے بڑھاپے میں آنسو بہانے کو اور عباس آؤ بچوں نے لاشیں عزت رکھنے پر کھڑی کھڑی تھی. یہ خبر سن کر سچی خاک اڑاتی اندر گئی. زینب سے کہا لال تمہارے گئے مارے پیارے گئے مارے. زینب نے کہا مجھ سے خاموش خبردار میں کون کس کے یہ کیا کرتی ہے اظہار. ارے یہ انسان کو لازم ہے سمجھ کر کرے گفتار. ارے تم کیا میرے اکبر کے ہے مرنے کی روادار. یہ بات تجھے کہنے کی مناسب ہے روا ہے. ارے میرا کوئی بیٹا علی اکبر کے ارے گھر تو ہوئے انہوں محمد تو مجھے کیا تو نے میرا دودھ پیا کھانا پیا تھا پر اب مجھے کچھ دیتے نہ دیتے وہ حق اس کا خدا جلد مسلح کے کروں کا سردار. اب قبر میں سوئے گی بہت چین سے زینب پاری ہوئی سب تو بڑے دیر سے زینب. تمام اہل حرم میں قرآن برپا ہو گیا. ہر ایک بیٹی فریاد کرتی تھی کہ ہائے شہزادی کونین کے راج دلارے مارے گئے. ہائے خدا دی عالم کی کو گزر گئی. لیکن صاحب رکھی صاحبزادی جناب زینب فریاد فرماتی تھی ارے لوگوں کا ہو احسان مبارک ہو مبارک. زینب کو یہ سامان مبارک ہو مبارک. پورے ہوئے ارمان مبارک ہو مبارک اور بیٹے چڑھے پروان مبارک ہو مبارک. حضرت کے بیٹے ہوں میرے شاہ کے صدقے اور صدقے ہوئے وہ آج میں اللہ کے صدقے. نعمت و شہرت قیامت پر پتہ میدان کا حال سنیے. مظلوم امام میں علی اکبر و عباس نے اقلام بچوں کی لاش پر پہنچے. ہائے خدا کسی ماموں کو بھانجے اور یہ حالت کر دکھائے. مظلوم کربلا نے بچوں کو یہ لڑکتے ہوئے پایا دوڑ کر دونوں کو چھاتی سے لگا لیا اور اشکے خونی پر ساکت فرمایا میرے شیرو میرے دلے روا کہ تم نے ماں کی گود سے چھٹ کر کربلا کی جلدی سے پر آرام کیا. پیارو جو تم نے منہ سے کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا. مگر دکھیا ماں کی ڈھارس توڑ چلے سیدھا رسیدہ کو آفت میں چھوڑ چلے. تم تو نانی جان کی آگوش میں جا پہنچو گے لیکن دکھیا ماں کو قید ہونے کے لیے چھوڑ گئے. شہ نے کہا اس وقت جو خواہش ہو بتا دو تو دونوں نے کہا اپنا کا دیدہ
کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اولاد والوں، خدا تمہاری اولاد کو فرمان چڑھائے، ذرا دل پر ہاتھ رکھو اور شہزادی کو دل کھول کر فرصت دے دو۔ ارے پھٹو پہ تعظیم یہ تو کرے زہرا، پھیلا کے ادھر دونوں، پھیلا کے ادھر ہاتھ کیا دونوں نے مجرا۔ اماں کہا اور کہاں کے دونوں ہوئے گویا، بخشو ہمیں مظلومی شبیر کا صدقہ۔ تلواریں چلی، نیزے لگے، تیر چلے ہیں، پر ہم نہیں دل کھول کے امت سے لڑے ہیں۔ اولاد والوں، اس وقت جناب زینب سے ضبط نہ ہو سکا، دونوں کو چھاتی لگا کر فرمایا ارے اماں نہ کہو مجھ کو، میں لونڈی ہوں تمہاری، اور کیا لو تمہیں اس وقت خطا بخشو۔ زینب میری ان بچوں کے گرد اور یہ پکاری، اس کے سبتے میں اس آواز کے باری، تعظیم کسی بیٹے کی ماں نے نہیں کی ہے، اور اجلی عزت تمہیں اللہ نے دی ہے۔ اس پر جناب زینب کی آوازاری نالوں میں قلالی کی زبان سے کروں فرماتی تھی مجھ مکھیا کی گود کے پالو، ذرا آنکھیں تو کھولو کہ اماں کو تسکین ہو، ذرا منہ سے بولو کہ ماں کو کچھ دلاسا ہو، میرے گیس کو والو، ذرا کرمٹ بولو کہ ماں کا کلیجہ سمجھے۔ ایک دن کے پیاسوں لکھیا ماں کو اتنا پانی بھی میسر نہیں کہ مرد وقت تمہارے خشک لبوں میں چھپا سکو۔ میرے خیرتدارو، تم نے اپنی منہ بند کر رکھے ہیں تاکہ ماں کے آنسوں کا قطرہ ہم میں نہ جا سکے۔ میرے پیاسو، تمہیں تمہارے نانا جامع کوثر سے سیراب کریں گے، نانی جان کی آغوش میں جاؤ گے۔ علی کے شیرو، تم نے اپنے نانا کی جنگ کی تصویر دکھا دی اور مجھ رمضہ کے شیر کی تاثیر جتا دی۔ میں نے تیرے خیمے سے تمہاری جنگ آنکھوں سے دیکھی، آدھا کا شور علمان اپنے کانوں سے سنا۔ میرے راج دلارو، آنکھوں کے تارو، ماں کو ارمان تھا کہ تمہارے چاند سے مکھوں پر سیرے اور پھولوں کی پتیاں تو خدا کا شکر ہے کہ میں تلواروں کے زخموں کی بتیاں اور کٹے ہوئے آنکھوں کے سیرے تمہارے سر پر دیکھ رہی ہوں۔ جان دے کر ماں کا دل ٹھنڈا کرنے والوں، تم میرے ماجائے پر صدقے ہوئے، یہ دائی آج تم پر صدقے ہوتی ہے۔ ستاروں میرے پیار کو جاؤ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کے تاروں، نانا اور نانی کی خدمت میں اور میری طرف سے ننے ننے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا یا فاطمہ مزار سے نکلو بڑھے نہ سر، درگاہ میں ہے حسین تم اس وقت ہو کدھر، یا مصطفیٰ تمہیں نہیں بھائی کی کچھ خبر، یا مصطفیٰ گھرا ہوا ہے آپ کا مصر، یہ جرم و قتل کرتے ہیں اس بھوکے پیاسے کو، نانا بچاؤ جلد تم اپنے نواسے کو۔ اولاد والو، ابھی جناب زینب خاتون نے فرمائی نہیں تھی کہ لاغا انہیں موت کی ہچکی ہوئی آغاز، اور سینے سے بھی آنے لگی موت کی آواز، اور زینب کی طرف نہ کسی آنکھوں کو کیا بات، یہ عرض اٹھا لیجئے اب آخری ایک نات، ارے دل سخت نہ فرمائیے گا وقت کرم ہے، ابا تمہیں اپنے علی اکبر کی۔ زینب کو بھی پیار آ گیا، پکاری مادر نہ کہو مجھ کو، میں دائی ہوں تمہاری، بولے گیا اب آپ سے رخصت ہے ہماری، اور کشتیاں لگی رکتا ہے دم زوب ہے تاری۔ پیشانیاں رکھ دو قدمیں، زینب کو بھی پیار آ گیا، رو کر یہ پکاری مادر نہ کہو مجھ کو، میں دائی ہوں تمہاری، اور بولے گے اب آپ سے رخصت ہے ہماری، اور کشتیاں لگی رکتا ہے دم زوب ہے تاری۔ پیشانیاں رکھ دو قدمیں شاہ امم پر، اور حسرت ہے کہ دم نکلے تو ماموں کے جب وہ بولے کچھ آئے مجھے ارمان تمہارے، اور صدق دیے ان کے قدمیں شاہ بارے، دونوں نے ملا پاؤں سے پیار کے مارے، ایک بوسہ لیا اور طرف خلد سدھارے، اور مرنے کی مہم بات میں سر کر گئے دونوں، مرنے کی مہم بات میں سر کر گئے دونوں، بس ہونٹ تو ہلتے رہے اور